قرار پا جانا، ٹھہر جانا، رک جانا، جڑیں مضبوط کر لینا. حتی استتبا، یہاں تک کہ رسول خدا کے لیے وہ چیزیں جم گئیں، مضبوط ہو گئیں کہ جو رسول خدا تیرے دشمنوں کے خلاف انجام دینا چاہتے تھے، ما حاولا، جو رسول خدا نے کوشش کی، فی اعدائک، تیرے دشمنوں کے سلسلے میں جو رسول خدا کام کرنا چاہتے تھے، رسول خدا کے لیے مضبوط ہو گیا. کیا کام کرنا چاہتے تھے؟ وہ یہ کام کرنا چاہتے تھے کہ ایک ایسی مقام ہو جہاں پہ میں اپنی بات کر سکوں دین کا. اگر میں یہ کہوں درس دے سکوں، رسول خدا نماز پڑھا رہے ہیں، خطبے دے رہے ہیں، خطبوں کے علاوہ مسجد میں نصیحتیں کر رہے ہیں، وہ تمام کے تمام چیزیں اپنے دشمنوں کے ساتھ ان کے شہروں میں جا کر ان کے ساتھ جنگ کی رسول خدا نے. وَحَجَمَ عَلَيْهِمْ فِي بُحْبُوبَةِ قَرَارِهِمْ، بحبوبہ کہتے ہیں بالکل درمیان میں. اس کا لفظ اگر انگریزی میں دیکھیں تو ایک لفظ ہے AMID، وہ بحبوبہ کا معنی یہی ہوگا، بے ہے حلوے والی ہے، بحبوحہ، بالکل درمیان میں جہاں پر وہ رہتے تھے وہ لوگ، ان کے اوپر حملہ کیا، یعنی دشمنوں کے نرغے میں گھر کر، تو بالکل اس کے درمیان میں، وسط میں، بیچ میں. حتی ظہر امرک، یہاں تک کہ تیرا امر واضح ہو گیا، اسلام پھیل گیا. وعلت کلمتک، تیرا کلمہ بلند ہوا. ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. اب یہ امام رسول خدا کی کریکٹرسٹکس بتا رہے ہیں، خصوصیات بتا رہے ہیں. اب یہاں سے امام کو دیکھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین. ہماری جو گفتگو تھی وہ دوسری دعا پہ پہنچ چکے تھے ہم، کہ جس میں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام رسول خدا کے بارے میں رسول خدا پر درود بھیج رہے ہیں. ایک ہم لوگ درود بھیجتے ہیں رسول خدا پر، جو کہ بہرحال ائمہ سے آیا ہے، ہر مجلس میں جمعے کے دن صبح کو ہر فجر کے بعد 100 دفعہ وعجل فرجہم کے ساتھ ہے، اور اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور ایک یہ جو ہے پوری درود کی دعا ہے. اچھا، یہ پہلی بات نہیں ہے، پہلی دفعہ نہیں ہے. امیر المومنین کے بھی نہج البلاغہ میں ملتا ہے کہ رسول خدا پر درود بھیجا گیا. اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم یہ مانتے ہیں، جو کہ ہمارا عقیدہ ہے، کہ سب سے بہترین مخلوق، افضل ترین مخلوق خدا کی ہمارے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر اس ہستی پر جو سب سے بہترین مخلوق ہے خدا کی، اس کے بارے میں جب درود بھیجا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی تمام صفات کو نظر میں رکھ کر درود بھیجا جائے گا. اب یہاں پر ایک چیز تھی کہ جو پچھلی دفعہ گزری پچھلے درس میں، کہ رسول خدا نے کیا کیا زحمتیں اٹھائیں. تو اس میں جلدی پچھلا درس ذرا سا ریپیٹ کر دوں اس کو، کہ اپنے آپ کو تھکایا، اپنی جان کو تیرے امر کی خاطر، تیرے کاموں کی خاطر، ناگوار تکلیف دہ چیزوں کے سلسلے میں اپنے آپ کو زد پہ لائے. الرضا یعنی ٹارگٹ پر لے آنا اپنے بدن کو. وکاشف فی الدعا، کاشف کش سے کھل کر سامنے آ گئے رسول خدا اپنے رشتہ داروں کے، اپنے نزدیک لوگوں کے، کس سلسلے میں؟ تیری طرف دعوت دینے میں. اور محاربہ کیا، جنگ یعنی حرب کی، جنگ کی رسول خدا نے تیری رضا کے خاطر اپنے ہی خاندان والوں سے. ظاہر سی بات ہے کہ قریش اور وہ پورا قبیلہ قریش کا. اور قطع، اپنے رشتہ داروں سے ناطہ توڑ لیا تیرے دین کو زندہ کرنے کی خاطر. اقصل ادنین، اور دور کر دیا نزدیک والوں کو. جب اسلام کی دعوت دی جائے گی تو کیا ہوگا یہ کہ جو نزدیک ہیں وہ ناراض ہوں گے، دور ہو جائیں گے. صحیح ہے، دور ہو رہے ہو جاؤ. اقصل ادنین، دور کر دیا. علی جحودہم، ان کے انکار کی وجہ سے. وقرب الاقصین علی استجابتہم، نزدیک کیا دور والوں کو، اپنے قریب بلایا، قربت اختیار کی، قربت اختیار کروائی. علی استجابتہم، جو انہوں نے رسول خدا کی پکار پر لبیک کہا، اس وجہ سے قریب کیا. ووال فیک الابعدین، اور اب یہ والا کا مطلب یہ والا یوالی کہ ایک کے پیچھے ایک. ہم وضو میں کہتے ہیں موالات، ایک کے پیچھے ایک ہو، چہرہ دھلے، پھر دایاں ہاتھ، پھر بایاں ہاتھ، پھر سر کا مسا، پھر پیر کا مسا. تو اس کا مطلب ہے کہ والا یعنی یوالی، موالات. اب عدین یعنی جو دور تھے ان کو رسول خدا نے اپنے ساتھ ساتھ جوڑ لیا. ایک ہے نزدیک کرنا،
ایک ہے بالکل اپنے پیچھے لے کر چلنا، جوڑ لینا اپنے سے. وعاد فیک الاقربین، اور جو قریب تھے ان کے ساتھ دشمنی بھی کی. عادہ معادات یعنی دشمنی. اب وَأَدْأَبَ نَفْسَهُ فِي تَبْلِيغِ رِسَالَتِكَ، اور اپنے آپ کو زحمت میں ڈالا، زحمت کی زد میں لے آئے رسول خدا تیری رسالت کی تبلیغ کے سلسلے میں. وَأَتْعَبَهَا، اور اپنے نفس کو تھکا ڈالا. بِالدُّعَاءِ إِلَى مِلَّتِكَ، تیرے دین کی طرف بلانے کے سلسلے میں. اب یہ خود ملت کا معنی اگر آپ دیکھیں تو کافی اس پہ علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں، کہ کتاب ہے جو کئی علماء نے لکھی ہے مختلف ادوار میں، الملل والنحل، یعنی وہ دین، ادیان اور مذاہب. تو اب ملت کا معنی یہاں پہ آسان ترجمہ بالکل سیدھا سادہ، یعنی تیرا جو دین تھا اس کی طرف رسول خدا نے جب بلایا تو اپنے آپ کو تھکا ڈالا. وَشَغَلَهَا بِالنُّصْحِ لِأَهْلِ دعوتک، اور اپنے نفس کو مشغول کر لیا، یعنی مصروفیت رسول خدا کی. رسول خدا آکوپائی ہو چکے تھے پوری طرح سے 24 گھنٹے دن کے، کہ خلوص کے ساتھ جو تیرے دین کی طرف آ رہے ہیں لوگ، جو تیرے دین کی طرف آ رہے ہیں، ان کے لیے رسول خدا نے اپنے آپ کو انگیج کر لیا، وقف کر لیا. کس سے؟ بالنصح. نصح کہتے ہیں خیر خواہی، یعنی سوائے بھلائی کے کچھ اور نہ چاہنا. اب اگر ہم اس کی تشریح کریں تو اس کے ظاہر سی بات ہے کہ ہر لفظ کے بہت سارے پہلو ہیں، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ یہ جو پیراگراف ہے اس میں سے پہلا نتیجہ، کنکلوژن یہ نکلتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ مکے میں بلال حبشی یا جناب سمیہ، جناب یاسر اور دیگر لوگوں کو جو تشدد کیا جا رہا تھا، ٹارچر کیا جا رہا تھا، دھوپ میں کھڑا رکھا جاتا تھا، ان کو اذیتیں دی جاتی تھیں، صرف وہ لوگ تھے. نہیں، سب سے پہلے رسول خدا تھے کہ رسول خدا نے بھی اذیتوں کو برداشت کیا. اور پھر اس کے بعد یہاں پر یہ بات کہ کوئی بھی چیز رسول خدا نے اپنی ذاتی مرضی سے لوگوں پر نہیں تھوپی، نہیں ٹھوسی، بلکہ بالنصح، جو بھی چیز کی، جو بھی چیز حکم دیا لوگوں کو، اگرچہ لوگوں کو برا لگا، اچھا لگا، وہ سب کا سب اس وجہ سے تھا کہ رسول خدا کے دل میں خلوص تھا کہ ہر وہ کام بتائے جو تمہاری بہتری کا باعث ہو سکتا ہے. اگر یہ چیز لوگوں کے ایک طرح سے رسالت کا تعارف ہے، اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو پھر بہت سی باتوں پر جو ہم دیکھتے ہیں رسول خدا کے زمانے میں اعتراض ہوا کہ آپ نے یہ علی کا دروازہ کیوں کھول دیا، آپ نے یہ کام کیوں کر لیا فلاں کے ساتھ، آپ نے یہ کام کیوں کر لیا، تو وہ تمام کی تمام چیزیں، یعنی یہ دعا کا یہ حصہ ہماری کیا مدد کر رہا ہے کہ ہم دعا کے اس حصے کو اپنے سامنے رکھیں اور پھر دیکھیں کہ اس وقت جو رسول خدا کے ساتھ لوگ تھے، اگر وہ رسول خدا پر کبھی اعتراض کر رہے ہیں، کبھی رسول خدا سے اختلاف کر رہے ہیں، کبھی رسول خدا کو نصیحت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نہیں یہ آپ کام غلط کر رہے ہیں، کبھی رسول خدا کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو یہاں پر وہ تمام چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی کہ رسول خدا کی شخصیت کیا تھی، اور اس کے باوجود کس طرح سے لوگ رسول خدا کو اس زمانے میں منافق اور مشرک ایک طرف سے اذیت دیتے تھے، دوسری طرف سے وہ لوگ جو رسول خدا کے ساتھ کلمہ پڑھ کر موجود تھے. اب یہاں پر ہے اگلا جملہ، وہاجر الی بلاد الغربہ. یہ تو تھی ہجرت سے پہلے کی گفتگو، جو مکے میں تکلیفیں جھیل رہے ہیں رسول خدا. اب آئی ہجرت کی بات. اب اس پیراگراف میں امام ہجرت کی طرف چلے گئے. ہاجر الی بلاد الغربت، غربت کہتے ہیں پردیس کو. پروردگار ہجرت کی تیرے نبی نے، رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس شہر کی طرف، اس ٹیریٹری کی طرف کہ جو غربت پردیس تھا. اب دیکھیے، یہ ہمیں شاید سمجھ میں نہ آئے، لیکن امام سجاد سب سے پہلا 13 سال کی مکے کی زندگی جب ختم ہو گئی تو امام سجاد سب سے پہلی چیز کیا جملہ ارشاد فرما رہے ہیں یہاں پر؟ بلاد الغربہ کی طرف ہجرت کی. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک مشکل مسئلہ تھا، ایک تکلیف دہ مرحلہ تھا رسول خدا کے لیے. اور بلاد الغربہ کیا؟ وَمَحَلَّ النَّعِ عَنْ مَوْطِنِ رَحْلِهِ، رحل یعنی ٹھکانہ، اقامت، اسٹے کرنے کی جگہ، موطن جہاں پہ انسان وطن بناتا ہے، نعی یعنی دور ہونا. ایک ایسی جگہ چلے گئے کہ جو آپ کے وطن سے، جہاں پر آپ کی اقامت تھی، دادا وہاں پر، والد وہاں پر رہے، چچا سارے وہاں پر، اور کئی نسلوں سے یہ گھرانہ یہاں رہ رہا تھا. تو
وہاں چھوڑ کر چلے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا کے لیے ایک دکھ والی گھڑی تھی یہ، اور یہ ایک دکھ والا مرحلہ تھا کہ رسول خدا مکے کو چھوڑ کر جائیں. اب یہ جو میں نے کہا دکھ والا مرحلہ تھا، اب یہ امام سجاد علیہ السلام کی زبانی سنیے. موضع رجلہی، جہاں پر رسول خدا کے قدم تھے. یعنی کیا مطلب قدم تھے؟ یعنی قدم جمے ہوئے تھے، یعنی یہاں پر رسول خدا کی زندگی گزری تھی، بچپن گزرا تھا، لڑکپن گزرا تھا، جوانی گزری تھی. 53 سال کے ہو گئے رسول خدا جب کہا کہ چلے جاؤ یہاں سے. تو رجل یعنی پیروں کو رکھنے کی جگہ. پیر رکھنے کی جگہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیر رکھنا، یعنی پورے ایک 53 سال گزر گئے زندگی کے یہاں پر اسی جگہ پر قدم رکھتے رکھتے. مسقط رأس ہی، ولادت کی جگہ یہ تھی. موضع رجل ہی، مسقط رأس ہی، موطن رحل ہی، یہ سب اشارہ کس کی طرف ہے؟ آپ کو محبت ہو جاتی ہے ایک علاقے سے، آپ 53 سال سے رہ رہے ہیں، اور وہاں پہ تمام آپ کے رشتہ داروں کی قبریں ہیں، وہاں پر خانہ خدا مکہ ہے، وہاں پر انبیاء کی ڈھیروں قبریں ہیں، اور ہم جب جاتے ہیں انبیاء کی قبور کے پاس، معصومین کی قبور کے پاس، ہمیں سکون ملتا ہے، اچھا لگتا ہے. ہماری معرفت ہے یہ. رسول خدا کی معرفت کہاں پر ہوگی؟ یہ سب قبریں ہیں، دادا پردادا، وہاں پر جناب خدیجہ کی قبر، حضرت ابو طالب کی قبر، اور دیگر قبریں، اور پھر بیت اللہ وہاں پر. تو انس کی جگہ تھی یہ. مأنس نفس ہی، انس تھا رسول خدا کو، یعنی بڑا دل کو سکون ملتا تھا مکے کے اندر. کیوں؟ مکے کے اندر یہ تمام مقامات تھے، اولیاء کی، انبیاء کی، ان ہستیوں کی جو بزرگ ہستیاں تھیں دین کے لحاظ سے، ان کی قبریں تھیں وہاں پر. رسول خدا، ہم جاتے ہیں امیر المومنین کی قبر پہ، ہمیں بڑا سکون ملتا ہے. ہماری معرفت کتنی ہے؟ رسول خدا کی کیا معرفت ہوگی؟ اور کیا رسول خدا بالکل اس طرح سے جیسے ایک باغ کے اندر موجود ہیں، جس طرح سے ایک بڑی خوشگوار جگہ پہ موجود ہیں. تو یہ مکے کی ایک کیفیت یہ تھی. کیوں کیا پروردگار، کیوں گئے رسول خدا؟ ارادتاً منہ لإعزاز دینک. اب یہاں سے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ رسول خدا کا یہ ارادہ کیوں تھا، یہ ڈیزائر، یہ انٹینشن کیوں تھی رسول خدا کی؟ یہ کیوں کیا رسول اپنا ارادے سے؟ ارادتاً منہ، یہ اشارہ ہے جملہ رسول خدا کے ارادے کی طرف. کیوں تھا رسول خدا نے ارادہ کیا مکہ چھوڑ کے مدینہ جانے کا؟ لِإِعْزَازِ دِینِک، تاکہ تیرے دین کو عزت دے سکیں. اب یہاں پر دیکھیے آپ کہ اس جملے سے سمجھ میں آتا ہے کہ پروردگار عالم نے اس ہجرت کے اندر رسول خدا کا ارادہ شامل تھا. یعنی رسول خدا خود مکے کو چھوڑ کر گئے. اگرچہ رسول خدا کوئی بھی کام بغیر خدا کی مرضی کے نہیں کرتے، لیکن رسول خدا نے بھی دیکھا کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کر جاؤں تاکہ دین، وہاں پر دین کو عزت ملے، تبلیغ کا موقع وہاں پر ہے، لوگ میری بات سننے کے لیے تیار ہیں. یہ باقاعدہ ایک تفصیل ہے پوری. بیعت العقبہ، یہ بیعت العقبہ کہ جب آئے حج کے موقع پر مدینے سے لوگ، انہوں نے چھپ کر رسول خدا کی بیعت کی، رسول خدا کی بات سنی، اور پھر وہ گئے، انہوں نے تبلیغ کی جا کر. پھر رسول خدا کو اطلاع ملی، ان کا یا رسول اللہ آپ ہمارے پاس آ جائیے. تو پھر خدا کا حکم ہوا، اور رسول خدا کا بھی ارادہ اس میں شامل ہے. وَاسْتِنصَارًا عَلَىٰ أَهْلِ الْكُفْرِ بِكَ، اور جو اہل کفر ہیں ان کے مقابلے میں تیری مدد شامل حال ہو سکے. تو یہ جو انصار تھے انہوں نے رسول خدا کی مدد کی ہے. استنصارا یعنی نصرت کو طلب کرنا. کس کے خلاف مدد کو طلب کیا رسول خدا نے؟ کفار کے خلاف. کس کے ذریعے؟ وسیلہ کیا تھا، سبب کیا تھا؟ بکا، خدا کے ذریعے. آپ جناب سیدہ کے خطبے میں جا کر دیکھیے تو جناب سیدہ نے جو خطبہ فدق ہے اس میں انصار کو مخاطب کیا ہے اور کہا یا اعزاد الملہ، تم لوگ وہ تھے جو مسلمانوں کے دست و بازو بنے. جب یہ مہاجرین مکے سے آئے، ان کے پاس نہ کھانے کو غذا تھی، نہ پہننے کو لباس تھا، نہ رہنے کو گھر تھا. کس نے رسول خدا کے حکم سے مدد کی مہاجرین کی؟ انہی انصار نے کی. لہٰذا جناب سیدہ نے فرمایا اعزاد الملہ. آزاد عضد کی جمع ہے، بازو، یعنی تم رسول خدا کے دین کے بازو بنے. تو انہوں نے مدد کی. لہٰذا رسول خدا کی مدد کی کس نے؟ انصار نے، جو مدینے میں پہلے سے تھے. تو رسول خدا ان کی وجہ سے وہاں پر گئے. حتی استتبا لہو ما حاول فی اعدائک. استتبا یہ باب استفعال سے ہے، اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے تے بے بے. استتبا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی فراہم ہو جانا، پرووائڈ ہو جانا، اپنی جگہ پر جم جانا، مستقر ہو جانا، قرار پا جانا، ٹھہر جانا، رک جانا.
جڑیں مضبوط کر لینا. حتی استتبا، یہاں تک کہ رسول خدا کے لیے وہ چیزیں جم گئیں، مضبوط ہو گئیں کہ جو رسول خدا تیرے دشمنوں کے خلاف انجام دینا چاہتے تھے، ما حاولا، جو رسول خدا نے کوشش کی، فی اعدائک، تیرے دشمنوں کے سلسلے میں جو رسول خدا کام کرنا چاہتے تھے، رسول خدا کے لیے مضبوط ہو گیا. کیا کام کرنا چاہتے تھے؟ وہ یہ کام کرنا چاہتے تھے کہ ایک ایسی مقام ہو جہاں پہ میں اپنی بات کر سکوں دین کا. اگر میں یہ کہوں درس دے سکوں، رسول خدا نماز پڑھا رہے ہیں، خطبے دے رہے ہیں، خطبوں کے علاوہ مسجد میں نصیحتیں کر رہے ہیں. وہ تمام کے تمام چیزیں در حقیقت جو اسلام کے پھیلنے کا آغاز ہوا ہے، یعنی بارڈر سے باہر نکلا ہے اسلام، روم، ایران اور مصر وغیرہ تک گیا ہے، وہ مدینے میں آ کر گیا ہے. مکے میں یہ نہیں ہو سکتا تھا، یعنی نہیں ہو رہا تھا. لہٰذا میں وہی بات کروں یہاں پر جو پچھلے ہفتے کی، مکے میں صرف ایک ابو طالب کی وجہ سے رہے، مدینے میں پورا شہر نے ابو طالب کا کام کیا، حمایت کی، سپورٹ کی. لہٰذا استتب لہ ما حاول فی اعدائک، یعنی رسول خدا کو وہ سب کچھ مل گیا، جم کر مل گیا، ڈیپلی روٹڈ، کہ جو رسول خدا ایفرٹس کرنا چاہتا ہے. حاولا یعنی جو ایفرٹس تھیں، جو ایکسرسائز کرنا چاہتے تھے. ایکسرسائز اس معنوں میں نہیں ہے، جو رسول خدا پرفارم کرنا چاہتے تھے جن چیزوں کو تیرے دشمنوں کے سلسلے میں، وہ سب کچھ رسول خدا کو کہاں مل گیا؟ مدینے میں جا کر. وَاسْتَتَمَّ لَهُ مَا دَبَّرَ فِي أَوْلِيَائِكَ، اور رسول خدا کے لیے وہ سب مکمل ہو گیا کہ جو رسول خدا نے سوچا ہوا تھا تیرے اولیاء کے بارے میں. خدا کے اولیاء ہیں، خدا کے اولیاء ہیں، کوئی کچھ ہیں خدا کے اولیاء، 10 15 20 50 100. رسول خدا کے ذہن میں ایک پلان، ایک منصوبہ ہے. یہ کہاں پر استتم، تمام ہوا، کمپلیٹ ہوا؟ یہ ہوا مدینے میں آ کر. کس طرح سے مدینے میں آ کر کمپلیٹ ہوا؟ اب یہ ایک عجیب شرح چاہتی ہے. یہ مکے کے اندر کوئی جنگ نہیں ہے، مکے کے اندر کوئی ارننگ نہیں ہے، مکے کے اندر مجھے اپنی گفتگو پھیلانے کا موقع نہیں مل رہا. مکے میں رسول خدا اپنے علم کو پھیلا نہیں پا رہے. مدینے میں آ کر پھیلائیں گے جب، تو پھر یہاں پر اولیاء الہی پروان چڑھیں گے. یہاں پر بلال، مقداد، عمار، سلمان فارسی اور جو جابر بن عبداللہ انصاری، وہ لوگ یہاں پر بنیں گے. کیسے بنیں گے؟ کیسے سمجھ؟ رسول خدا کہتے رہے بھائی دیکھو یہ بلال حبشی اللہ کا ولی ہے، سب نے مان لیا، ٹھیک ہے. دیکھو مقداد اللہ کا ولی ہے، ایک کے بعد ایک سب کے نام لیتے رہیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے اللہ کے ولی بنانے کا. لیکن یہ ہوتا تعبدن، یعنی سبمسولی. یا رسول اللہ آپ نے کہہ دیا، آپ کہہ دیا، ہم اس گلاس کو مان لیں گے ولی خدا ہے. تو کیا چیز مدینے میں ہوئی جو رسول خدا کو اوپن ہینڈ ملا کہ رسول خدا اولیاء الہی کو پروان چڑھا سکیں؟ یہ ایک سوال ہے. اب یہ جملہ اس بات کا جواب دے رہا ہے. اولیاء الہی کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ ایسے سمجھ میں آئیں گے کہ جب دل چاہے سوتے رہیں 10 12 گھنٹے، جتنا کھائیں، صدقہ خیرات نہ کریں، رسول خدا کی خدمت نہ کریں، یا نہیں جو پیسہ آ رہا ہے صدقہ دیں، عبادتیں کریں، نماز جماعت میں آئیں، رسول خدا کی جمعے کی نماز میں آئیں، رسول خدا کو تکلیف و سب سے پہلے دوڑ کر کام کریں، رسول خدا کو نہ چھوڑیں، رسول خدا جب تک یہ نہ کہیں اپنے گھر جاؤ، حکم دے رہا ہوں تب یہ جائیں. جب دیکھا رسول خدا اکیلے جا رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ آ سکتا ہوں، آ جاؤ. تو یہ جو اپنے آپ کو رسول خدا کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، یہ 3 چیزوں سے جڑ سکتے ہیں، یا جان، یا مال، یا عزت. یہ تمام چیزیں مدینے میں ہوئیں. جنگ ہوئی نہیں مکے میں، کیسے پتہ لگے گا کون بہادر ہے؟ اگر مکے میں یہی حالات رہتے 10 سال اور 20 سال اور، تو میں کہتا میں بھی بہت بڑا بہادر ہوں، اور ہر آدمی دعویٰ کرتا. ذوالفقار کس کے لیے اترتی؟ کیا ہوتا؟ سلمان فارسی مدینے میں آ کر بنے. اور پھر اس کے بعد وہ تمام چیزیں، دروازہ کھولا گیا جناب سیدہ کے گھر کا، جس کے ماتھے پہ شکن آئی، جس کو برا لگا وہ اپنے کالم میں چلا گیا، جس کو اچھا لگا وہ ایک کالم میں چلا گیا. یعنی امتحان کے بعد امتحان ہوتے رہے. جب کہیں پر بھی پیسہ آتا ہے، عزت آتی ہے، دولت آتی ہے، سوشل اسٹیٹس آتا ہے، وہاں سے امتحان شروع ہوتا ہے. اگرچہ ہم میں سے ہر آدمی امتحان دے رہا ہے، میں اپنے مقام پر عبادتوں میں، حرام واجب میں، آپ اپنے مقام پر. لیکن یہ کیسے پتہ لگے کون اولیاء الہی ہے؟ کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی نہ اس وقت پیغمبر ہے نہ نبی ہے. آپ کس کے ساتھ جڑیں گے؟ رسول خدا کے ساتھ جڑنا، اپنی جان، مال اور عزت و آبرو کے ساتھ. اور پھر یہ حدیث ہے مدینے کی کہ لم یؤمن بی، مجھ پر وہ ایمان لایا ہی نہیں ہے جب تک کہ حتی اکون، جب تک کہ میں اس کی نظر میں
اس کے ماں باپ، جان مال، عزت و آبرو، میں بھی اپنی طرف سے اضافہ کر رہا ہوں کہ سب جو چیزیں اس کی پوزیشن میں ہیں وہ ان سے محبت نہ کرے، اس سے زیادہ مجھ سے محبت کرے. یہ مکے کی حدیث نہیں ہے، یہ مدینے کی حدیث ہے. مکے کے مدینے میں ایک نیا امتحان کھڑا ہو گیا. 2 بچے آ رہے ہیں، ان کو کندھے پہ بٹھا دیا. بچہ آ گیا، نماز میں بیٹھ گیا، کوئی کچھ بول نہیں رہا. میرا بھی بچہ ہے، میرا بھی نواسا ہے، 6 سال کا رسول خدا کا نواسا ہے، مطلب میرے بچے کو وہ اسٹیٹس ہی نہیں مل رہا. تو یہ سب امتحان، کس کو تکلیف ہوئی، کس کو تکلیف نہیں ہوئی. دروازہ کھلا، کسی کا دروازہ بند ہوا، کسی کو کچھ دیا گیا، کسی سے کچھ لیا گیا، تمام کی تمام چیزیں. تو یہ جہاں پر اولیاء الہی تربیت ہوتے ہیں وہاں پر ظاہر سی بات ہے قرآن کے مطابق، قرآن نے کئی دفعہ کہا ہے منافق بھی ہیں. تو یہ ایک جگہ جو رسول خدا کے ذہن میں تھا، میں اپنا لفظ استعمال کروں، دبرا کا مطلب ہے تدبیر. تدبیر کسے کہتے ہیں؟ کوئی پلان بنانا کسی جگہ تک پہنچنے کے لیے. یہاں پر یہ مائک خراب ہو جائے ابھی تو میں کہوں گا کوئی تدبیر کیجئے کہ آواز جا سکے. تدبیر یعنی سولوشن کوئی. البتہ سولوشن جو ہے عربی میں ایک اور معنی میں آتا ہے، لیکن بہرحال تو رسول خدا کو مدینے میں یہ سب موقع ملے اولیاء الہی کی پرورش کا، کہ میں نے اس کو یہ دیا، تم کو برا لگا تم ایمان سے باہر، تم کو اچھا لگا تم ایمان میں داخل. تو یہ تمام کی تمام چیزیں مدینے میں ہوئی ہیں. حتیٰ جو عذاب آیا ہے آسمان سے مکے میں نہیں آیا. اتنے ظلم ہوئے مکے میں مسلمانوں پر، عذاب جو آیا وہ مدینے میں آیا ہے، کہ جو واقعات ہوئے 2-3 کچھ. تو یہاں پر یہ چیز ہے کہ مدینے کے اندر ایک ایسا انوائرمنٹ تھا، ماحول تھا کہ رسول خدا نے جو سوچا تھا اولیاء الہی کی پرورش کے لیے وہ استتم، مکمل کیا رسول خدا نے، یا مکمل ہوا رسول خدا کے لیے مدینے میں. فَنَهَدَ إِلَيْهِمْ مُسْتَفْتِحًا بِعَوْنِكَ، لہٰذا نہدا یعنی رسول خدا بلند ہوئے، اٹھے اپنی جگہ سے، گئے الیہم، کس کی جانب گئے؟ کہاں گئے؟ مدینے والوں کی جانب. جب یہ سب تھا تو مدینے والوں کی جانب گئے. یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں جب تیرے اولیاء الہی کو دیکھا رسول خدا نے امتحان لے کے کہ یہ تیرے اولیاء الہی ہیں، تو رسول خدا نے ان کی طرف اپنی توجہ زیادہ کر دی. سلمان کو 10 سونے کے سکے ملتے تھے، بقیہ کو 2 نہیں، وہی ملتا تھا مال غنیمت. یعنی توجہ. اب سلمان کو دعائیں بتائی جائیں گی، اب سلمان کی مدد کی جائے گی. سلمان کسی مشکل میں گرفتار ہے، روحانی تقوی کو بڑھایا جائے گا سلمان کے. سلمان کو جہاں پر فرض کیجیے، مثال دے رہا ہوں میں، ضرورت تصرف کی، یا رسول اللہ مثال دے رہا ہوں، یہ دعا نہیں پڑھی جا رہی، رسول خدا ایک دفعہ دیکھیں گے اور سلمان کے مسئلے کو حل کر. یہ ہوتا ہے، یہ ہوا ہے، ہمیں ملتا ہے. خیر، تو یا تو نہادہ کا مطلب ہے بلند ہوئے، اٹھے. کن کی طرف اٹھے؟ مکے سے مدینے چلے گئے. یا یہ معنی یوں کر لیجئے آپ کہ جب رسول خدا نے اولیاء الہی کو امتحان کے بعد دیکھ لیا تو پھر ان کی طرف اپنی توجہ بیشتر کر دی، زیادہ کر دی. بے عونک، تیری مدد کے ذریعے رسول خدا اٹھے. اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ پروردگار عالم کی ایک توفیق ہے، ایک لطف ہے رسول خدا کے ساتھ. وَمُتَقَوِّيًا عَلَى ضَعْفِهِ بِنَصْرِكَ، عجیب جملہ ہے یہ. رسول خدا نے طاقت حاصل کی، قوت، اسٹرینتھ، پاور حاصل کی، انرجی حاصل کی اپنی کمزوری کو دور کرنے کے سلسلے میں. کس کے ذریعے؟ تیری مدد کے ذریعے. رسول خدا کی مدد کہاں سے آئی؟ یا فرشتے تھے جنگ بدر میں، اس کے علاوہ کوئی واقعہ ایسا نہیں ہوا. دوسرا واقعہ جو ہے تو رسول خدا کو مدد کس کی تھی؟ جنگوں میں، تمام مقامات پر خدا کی مدد کہاں ملی؟ یا فرشتے آئے تھے، یا جناب امیر المومنین جناب حمزہ، جعفر طیار، عبیدہ، بنو ہاشم، جس کا امیر المومنین نے فرمایا کہ ہم کو آگے رکھتے تھے، اپنے اہل بیت کو، اپنے گھر والوں کو، اصحاب کو بچاتے تھے. تو ایک یہ اگر اس جملے کو دیکھیں، امام سجاد کس کٹھن، دشوار، مشکل زمانے میں یہ دعا پڑھ رہے ہیں. اب امام کیسے بتائیں؟ جس کو شعور تھا وہ اس نے پڑھی، دعائیں دیکھی، اس تک گئیں، جو کہ علماء کہتے ہیں. اب اس پہ ہمارے پاس پریسائزلی ایویڈنس نہیں ہے، کم از کم میں نہیں دیکھ سکا. اور بہتر بات یہی ہے کہ صحیح بات میں نہیں دیکھ سکا کہ یہ صحیفہ سجادیہ گئی کوفے، وہاں سے زرارہ اٹھ کر آئے، وہاں سے محمد ابن مسلم اٹھ کر آئے، کہا بھائی یہ تو اہل بیت نبی ہیں، یہ ہوا نہیں ہوا. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ عرب جو تھے، اور اس زمانے کا دستور تھا کہ جب اچھا کلام ہوتا تھا تو وہ گھومتا تھا ہر جگہ.
اسی لیے اس صحیفہ سجادیہ کی فصاحت اور بلاغت اور اس کے مضامین. تو امام سجاد ایک طرح سے پیغام دے رہے ہیں. اس وقت ٹیلی فون نہیں ہے، ٹیلی گراف نہیں ہے، ٹیلی گرام، اخبار، فیکس کچھ نہیں ہے. اس دعا کے ذریعے کہ بھائی رسول خدا کو تم اوروں سے مت سمجھو، مجھ سے پوچھو. جو بھی ذرا سا شعور رکھتا ہوگا، جو قرآن کے مفسر تھے اس وقت، قرآن کے الفاظ میں غوطہ لگاتے تھے، ڈائیو لگاتے تھے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، ان کے پاس کیا ہے، یہ رسول خدا کو کس کی مدد تھی؟ رسول خدا نے مدینے میں کیوں اولیاء الہی کی تربیت کی؟ مکے میں کیوں نہیں کی؟ مدینے سے کیوں نکلے؟ کیا ہوا، کیسے ہوا؟ تو یہ سب چیزیں ایک تدبر پر انسان کو دھکیلتی ہیں. یہ جملہ دیکھیے آپ، طاقت حاصل کی رسول خدا نے اور اپنی کمزوری کو، ویکنس کو رسول خدا نے ختم کیا تیری مدد کے ذریعے. اب اس پہ گفتگو ہونی چاہیے. کیسے تیری مدد آئی؟ فرشتے آتے تھے، رسول خدا دعا پڑھ کے پھونکتے تھے، سارا مسئلہ حل ہو جاتا تھا. اگر مدد خدا کی تھی تو یہ رسول خدا کے اصحاب، ساتھی بنو ہاشم شہید کیسے ہوئے؟ تو یہ ایک طرح سے رسول خدا کی تاریخ اور رسول خدا کے ساتھ جو لوگ مخلصانہ طریقے سے تھے ان کی طرف بھی امام بڑے کوڈ ورڈ کے اندر یہ اشارہ کر رہے ہیں. فغزاہم فی عقر دیارہم، لہذا اپنے دشمنوں کے ساتھ ان کے شہروں میں جا کر ان کے ساتھ جنگ کی رسول خدا نے. وحجم علیہم فی بحبوبۃ قرارہم، بحبوبہ کہتے ہیں بالکل درمیان میں. اس کا لفظ اگر انگریزی میں دیکھیں تو ایک لفظ ہے AMID، وہ بحبوبہ کا معنی یہی ہوگا، بے ہے حلوے والی ہے، بحبوحہ، بالکل درمیان میں جہاں پر وہ رہتے تھے وہ لوگ، ان کے اوپر حملہ کیا، یعنی دشمنوں کے نرغے میں گھر کر. تو بالکل اس کے درمیان میں، وسط میں، بیچ میں. حتی ظہر امرک، یہاں تک کہ تیرا امر واضح ہو گیا، اسلام پھیل گیا. وعلت کلمتک، تیرا کلمہ بلند ہوا. ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. اب یہ امام رسول خدا کی کریکٹرسٹکس بتا رہے ہیں، خصوصیات بتا رہے ہیں. اب یہاں سے امام کو دیکھیے آپ، عجیب کام کیا امام سجاد نے. یہاں پر رسول خدا کی شخصیت کی جو، اب میں کہوں کہ اسکیچ، تصویر، جو بھی کہیں، ڈائیگرام ہمارے سامنے بنا رہے ہیں. عربی میں بڑا مؤدبانہ لفظ ہے، فارسی میں تمثال. امام کی شخصیت کے لیے جو پکچر بنتی ہے، ہمارے یہاں خیر انڈیا پاکستان میں نہیں ہے اور اچھی بات ہے کہ نہیں ہے، تو وہاں پر تمثال کہا جاتا ہے اس کو. یہاں تک بتا دیا رسول خدا نے کیا کیا. اب رسول خدا کے لیے دعا مانگ رہے ہیں امام سجاد. اب یہاں سے ایک مسئلہ اور آئے گا، وہ میں کہوں گا رسول خدا کے لیے دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ کیا رسول خدا ہماری دعا کے محتاج ہیں؟ حتیٰ امام سجاد کی دعا کے محتاج ہیں؟ ایک سوال یہ آئے گا. امیر المومنین، کیا رسول خدا امیر المومنین کی دعا کے محتاج ہیں؟ یہ ایک سوال آئے گا، اس کو ہم بعد میں بات کریں گے. 2-4 جملے یہاں پہ دیکھ لیجئے. اب امام نے بتا دیا رسول خدا نے یہ کیا. اب فرمایا اللہم فرفعہ بما قدح فیک، پروردگار اب تجھ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اب پس رسول خدا کو بلند فرما. فرفعہ یعنی اٹھا لے بلند مقام تک. اب یہاں پر ایک بات ہے، کتنا اٹھائے رسول خدا کو اللہ، کتنا بلند درجہ دے؟ بما قدح فیک، جو رسول خدا نے زحمتیں کی اس کے مقابلے میں. یعنی یہاں پر امام اشارہ فرما رہے ہیں کہ پروردگار رسول خدا نے جو زحمتیں کی ہیں، تو ان کو، جو دنیا میں رسول خدا نے زحمتیں کی تھی، وہ اس بات کا سبب ہے، ریزن ہے، کاز ہے کہ تو ان کے برابر بلند ترین درجہ جنت میں دے. یعنی اگر دنیا میں رسول خدا نے جو زحمتیں کی ہیں، اس سے اوپر کوئی زحمتیں نہیں کر سکتا تھا. اس سے جملے سے معنی نکلتا ہے الی الدرجات العلیٰ، اس درجے پر جو بڑا بلند درجہ ہے، من جنتک، تیری جنت میں. اس کا مطلب کیا درجہ اولیاء کا؟ ہم جناب خدیجہ کے بارے میں، امیر المومنین کے بارے میں، جناب سیدہ کے بارے میں صلوات اللہ وسلام علیہم اجمعین، ان کے بارے میں پڑھتے ہیں. جناب خدیجہ کا جو محل ہے جنت میں، اس کے بارے میں روایت ہے. اس کا میں خلاصہ کہوں گی، یہ ایسی جگہ پر ہے جنت، وہ کیسا ہے اور کتنی خوبصورت ہے، ایک الگ جگہ. یہ بالکل الگ مقام پر جا کر ہے. اب یہ الگ مقام پر جا کر کا مطلب کیا ہے جنت میں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یورپ میں، امریکہ میں بھی فیشن ہے یہ کہ جو پیسے والے ہوتے ہیں
وہ شہر کے اچھے حصے میں رہتے ہیں. لندن میں ایک اچھا حصہ ہے جہاں پیسے والے رہتے ہیں. اپنا لاس اینجلس میں ایک اچھا حصہ ہے جہاں پہ بڑے پیسے والے رہتے ہیں. اور ہر جگہ کراچی، بمبئی، مسقط، ہر جگہ، ہر شہر میں وہ پیسے والوں کا علاقہ ہے. یہ ذرا کم پیسے والوں کا، یہ بالکل ہی بیچارے سیدھے سادھے مفلس لوگوں کا، لیکن ہیں سب شہر میں. ایک دفعہ ایک صاحب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی میں شہر وہر میں نہیں رہنا، اسپیشل میں اپنے لیے سڑک بنواؤں گا، اسپیشل درخت لگواؤں گا، گارڈننگ ہوگی، پھول لگیں گے، اور یہ گھر ور حویلی مینشن نہیں، مجھے پیلس ہوگا. ان کے تا حد نگاہ وہاں پہ کوئی گھر نہیں ہوتا کہ یہاں سے بس کا روٹ جا رہا ہے، وہ ہارن بجا رہی ہے، وہاں پہ کالج چھوٹ رہا ہے، وہاں پہ فیکٹری ہے، نہ کچھ دور دور تک کوئی نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ یعنی یہ تو آپ خریداری کیسے کریں گے، کیا کریں گے؟ زحمت نہیں ہوگی. کچھ زحمت کی ضرورت ہی نہیں ہے، تمام کام میں نوکر کریں گے، اور نوکروں کو آنے جانے کے لیے ان کو بہترین گاڑی واڑی دلوا دی ہے، حفاظت وغیرہ آپ بے فکر رہیے. سسٹم بڑا خطرناک ہے، اور اس کی مینٹیننس جو ہے وہ کئی لاکھ ڈالر کی ہے مہینے کی. بھائی یہ ہے پیسے والا واقعہ. ایک پیسے والا ہے کہ وہ 600 گز کے گھر میں رہ رہا ہے کراچی میں، 1000 گز کے بنگلے میں. ایک ہے وہ کہتا ہے مجھے یہاں وہاں کچھ رہنا ہی نہیں ہے، میرا پاور سسٹم اپنا ہے، پانی کا سسٹم، ہر چیز. وہ ایک اس نے دنیا بسائی ہوئی ہے اپنی. تو من جنتک درجت العلیاء، بلند ترین درجہ جنت میں. بلند ترین درجہ کیا ہوگا؟ وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکے گا. تو یہ جناب خدیجہ کے لیے جو محل ہے، اس روایت سے میں یہ نکال کے لا رہا ہوں کہ وہاں پر کوئی اور مشغولیت نہیں ہوگی، کوئی اطراف میں نہیں ہوگا. اب اس کا معنی یہی نکال سکتے ہیں ہم، تو بقیہ اللہ جانے کیا ہے. اب اگلا جملہ سنیے، حتی لا یساوی فی منزلۃ، یہاں تک کہ کوئی برابر نہ آ سکے رسول خدا کے کسی بھی درجے میں. ولا یکافأ فی مرتبۃ، اور رسول خدا کہ کسی بھی مرتبے میں کوئی رسول خدا کو یہ نہ کہے کہ یہ اجر جو رسول خدا کو ملا ہے یہ ہم کو بھی مل جائے. رسول خدا کی منزلت پہ تو میں نہیں ہوں، لیکن میں کو پروردگار میں نے بھی یہ سب کام کیے. کوئی بھی نبی آ کر کہے کہ میں نے بھی کام کیے. یکافا، مکافات کہتے ہیں اجر دینے کو، کم از کم اجر تو دے دے مجھے. کسی مرتبے پہ اجر نہیں ملے گا. ولا یوازیہ لدیک ملک مقرب، اور کوئی برابر بھی نہ آ سکے، پیرالل بھی نہ آ سکے تیری بارگاہ میں جتنے بھی تیرے ملک مقرب ہیں، نزدیک ترین فرشتے ہیں، کوئی نہ آئے. ولا نبی مرسل، اور نہ کوئی نبی رسول خدا کے برابر آئے. بعرف ہو، اچھا اب یہ رسول خدا یہاں پر ہیں، ایسی جگہ پر، اور پروردگار اب یہاں پر موجود ہیں. لیکن امام سجاد کیا فرما رہے ہیں؟ پروردگار ایک انٹروڈکشن بھی کروا دے رسول خدا کا جب جنت میں جائیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ آپ کو کہاں سے ملے گا؟ امیر المومنین سے لے کر جناب سیدہ تک سب. اس میں ایک عجیب، اگر میں یہ لفظ استعمال کروں، بےتاب ہیں، ایک جذبہ ہے. جناب سیدہ، امیر المومنین دونوں، یا رسول اللہ آپ سے کہاں ملاقات ہوئی؟ ارے بھائی جنت میں چلی گئی آپ سیدہ، آپ کو تمام بہترین ملک، 70,000 فرشتے آگے، 70,000 فرشتے پیچھے. یہ روایتیں جناب سیدہ اٹھیں گی، اور جبرائیل اور میکائیل اور کیا ناقہ. بابا جان آپ سے کہاں ملوں گی؟ شہزادی آپ کو 70,000 حوریں مل رہی ہیں، ناقہ آپ سے کہاں ملوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا سے بڑھ کر کوئی خوبصورت چیز اس دنیا میں نہیں ہوگی. اس دنیا میں بھی نہیں تھی، اس دنیا میں تو بالکل کھل کے سامنے آ جائے گا. لہٰذا اب امام سجاد کیا فرمانے ہیں دیکھیے. یہ اہل بیت کا کلچر ہے، آپ کو یہ ٹریڈیشن کہیں نہیں ملے گا. میں نے کہا نا کہ اگر ہم نے نعوذ باللہ علیہ خاکم بدان اگر جھوٹ بولا ہے، بڑا آرگنائز جھوٹ بولا ہے، جو کہ نہیں بولا، اور یہ سچ ہے. آپ دیکھیے دادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، امیر المومنین امام حسن، امام حسین، یہ سب کے سب کہتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے اپنے آبا و اجداد سے ملنے کا بڑا شوق ہے. کربلا نکلتے وقت مکے سے، جس طرح سے یعقوب کو یوسف سے ملنے کا شوق تھا. اور فرمایا وما اولہنی، اولہنی کا مطلب ہے ولا، ولا کا مطلب ہے ایک تڑپنا. ہم کہتے ہیں نا کہ اردو میں ایک لفظ ہے والہانہ انداز سے ملے. کہ آپ آئے، میں نے آپ 1 مہینے بعد آ رہے ہیں، 2 مہینے بعد، 6 مہینے بعد دکھا، کیسے ہیں؟ السلام علیکم، نکل گیا. یہ صحیح نہیں ہے. والہانہ آپ سے ہفتے میں 4 دن 5 دن ملاقات ہو رہی ہے، ایک دم سے آپ کو مسافرت پیش آئی، چلے گئے. اب آپ 1 2 3 مہینے بعد آئیں، خبریں مسلسل مل رہی تھی، اب وہاں ہیں، اب وہاں ہیں، وہاں یہ کام ہے، یہ کام. ارے آپ خیریت سے کب آئے؟ یہ ہے والہانہ انداز. تو یہ اسی سے نکلا اولہنی. تو امام حسین علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے جنت میں جانا ہے، دودھ کی نہر سے وہ بھر کے پینا ہے. وہ نعمتیں ہیں. دیکھیے اب کیا کیا جائے، عجیب مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں.
ایک چیز یہ ملتی ہے کہ یہ آپ سمجھیں جنت کی نعمتیں کچھ ہیں؟ کچھ نہیں. ارے بھائی جنت کی نعمتیں کچھ چیز ہے. امام سجاد دعا مانگ رہے ہیں، آپ کو ماہ مبارک رمضان میں دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے جنت کی نعمتوں کے سلسلے میں. جب جنت کی نعمتوں کا ذکر آتا تھا تو معصومین سے یہ ملتا ہے کہ رک کر اس آیت پہ قرآن شریف میں جنت کی نعمتوں کی دعا کرتے تھے. عذاب کی جب آیت آتی تھی تو عذاب سے پناہ مانگتے تھے. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے جنت کی نعمتیں کچھ نہیں ہیں کیا، کیونکہ یہ ہمارے بچوں کے ذہن میں عجیب سے خیالات چلے جائیں گے. جنت کی نعمتیں بالکل ہیں، بالکل چاہیے. ارے عذاب کیا بھائی، عذاب سیریس ایشو ہے قرآن کے اندر. دعاؤں میں امام سجاد لرز ہیں اس عذاب کو سوچ کے، جبکہ امام سجاد کو کوئی عذاب کا اندیشہ نہیں ہے. تو جو چیز جہاں پر معصوم نے بتائی جیسے اس کو ہم ایسے رکھیں. بہرحال تو یہ سب چیزیں ہو گئیں. اب امام فرمایا عرف ہو پروردگار، عرف ہو اللہم عرفنی نفسک. عرف کا مطلب کیا ہے؟ تعریف. تعریف عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ تعریف عربی میں کہتے ہیں پہچنوانا. پروردگار مجھے پہچنوا دے. عرف ہو، البتہ مجھے میں نے کہا ہے رسول خدا کو پہچنوا. فی اہلہ الطاہرین، ان کے گھر والوں کے درمیان جو طیب و طاہر ہیں. وہ امت ہی، اور رسول خدا کی امت کے درمیان. جب رسول خدا اپنی امت کے جھرمٹ میں ہوں گے تو کس امت میں؟ ہر منافق کے نہیں، فاسق فاجر کے. المؤمنین. تو جب رسول خدا امت کے درمیان ہوں گے، اپنے گھر والوں کے درمیان ہوں گے، تو ایسا نہ ہو کہ میں رسول خدا کو دیکھ نہ پاؤں. پروردگار مجھے بتا کہ وہ رہے تمہارے پیغمبر، میں وہاں دیکھوں، زیارت کروں. اچھا کس طرح سے دکھوا مجھے؟ من حسن الشفاعت، اس خوبصورت شفاعت کے ساتھ مجھے دکھوا کہ جو تو نے وعدہ کیا ہے. امام شفاعت کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اچھا کیا امام نے یہ کہا وہ شفاعت، وہ خوبصورت شفاعت کہ جس کا تو نے وعدہ کیا ہے؟ بخدا امام کی فصاحت و بلاغت ایسی ہے کہ انسان چکرا جاتا ہے کہ بات کیا کرے اردو میں، اور سمجھ میں نہیں آتا. وہ جو شفاعت کا تو نے وعدہ کیا ہے، وہ شفاعت کرتے ہوئے ہم رسول خدا کو پہچان لیں. رسول خدا مومنین کے درمیان ہے، اہل بیت کے درمیان ہے. ایک چمگٹا لگا ہوا ہے، صحیح ہے، شہداء کربلا ہیں، نواب اربعہ ہیں، اور سلمان اور ابو ذر اور تمام اہل بیت. تو ہم پہچان لیں گے وہ رہے رسول خدا. کیا کریں رسول خدا میرے ساتھ؟ خوبصورت شفاعت فرمائے میری. کتنی خوبصورت. اب دیکھیے آپ، یہ فصاحت اور بلاغت ہے کہ ایک جگہ جہاں کہ میرا اور آپ کا ذہن رک جاتا ہے، امام اس سے آگے ایک اور لے کے جا رہے ہیں. جب آپ نے کہہ دیا خوبصورت شفاعت، بات ختم ہو گئی. امام کہہ رہے ہیں اجل ما وعدتہ. خوب توجہ کیجئے، خوبصورت شفاعت فرمائے رسول خدا ہماری بہترین انداز میں جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا. نہیں ہم سے کیا وعدہ کیا؟ ہم سے وعدہ کیا؟ ہم شفاعت کے زمرے میں وعدے میں آتے ہی نہیں ہیں. ہمارا شفاعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. شفاعت کام ہے رسول خدا کا، 14 معصومین کا اور خدا کا. خدا نے 14 معصومین سے وعدہ کیا جس کو تم لے کے جاؤ گے. نہیں مولانا صاحب جیسا آپ سمجھیں گے، جو آپ کا معیار ہے، نہیں، رسول خدا سے. امام فرما رہے ہیں اجل ما وعدتہ. اجل نکلا جلالت سے. جلالت خدا کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جل جلالہ، جلالت. وہ وعدہ جو تو نے شفاعت کا رسول خدا کے ساتھ کیا ہے، اس وعدے کو قیامت میں فلفل کروا، پورا کروا. کس طرح سے؟ جس طرح سے وعدہ کیا. نہیں، جتنی عظمت کے ساتھ تو رسول خدا کی شفاعت کروا کہ ہم کو پہچانوا سکتا ہے وہ کام کر. یہ ہے بلاغت. یعنی اگر امام یہ کہہ دیتے کہ شفاعت کروا دے رسول خدا ہماری، تب بھی بات سمجھ میں آ جاتی. امام نے کہا حسن الشفاعت ہے، خوبصورت شفاعت. ایک تو شفاعت، اس سے آگے امام لے کے گئے خوبصورت شفاعت. اچھا خوبصورت کتنی خوبصورت؟ اتنی خوبصورت کہ جو تو نے وعدہ کیا ہے اس کی خوبصورتی آخری مرحلے پر. جب خدا شفاعت کو اپنے علم کے مطابق آخری عظمت دے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تعلیمات اہل بیت اتنی مشکل ہیں اور اتنی آسان ہیں. اب کوئی سن رہا ہو کہ ارے سب یہ فضول بات، نماز روزہ، میں اسی لہجے میں سن چکا ہوں، سب مولانا سب ایسا ہی ہے، فضول باتیں ہیں، نماز کیا، سب جنت میں جائیں گے. بھائی آپ یہ بات مت کیجئے. کوئی یہ سب کچھ ارے ہم لوگوں کے لیے بنی ہے. آپ سے وعدہ کیا ہی نہیں ہے خدا نے. اختیار دیا 14 معصومین کو، اختیار دیا ابو الفضل عباس کو، جناب زینب کو، بی بی معصومہ کو. یہ دیکھیں گے قیامت میں کہ مولانا صاحب آپ میری شفاعت کے دائرے میں آتے ہیں کہ نہیں آتے. نہیں آتے چپ کے بیٹھ جائیے وہاں پر، آپ کچھ نہیں کر سکتے. لہٰذا جو ہم لوگ کہتے ہیں ہم شفاعت ہمیں ملے گی آپ کو، لیکن معصومین کے ارادے کے مطابق.
لہٰذا معصومین سے پوچھیے کہ کن چیزوں کے ذریعے شفاعت سے انسان محروم ہو سکتا ہے اور کن چیزوں میں شفاعت یقینی ہے. اب یہ یہاں گفتگو ہو چکی ہے. شفاعت کی جب گفتگو آتی ہے تو کچھ لوگ انتہائی دیدہ دلیر اور ان میں کریج آ جاتی ہے گناہ کرنے کی، اور بعض لوگ جو ہیں وہ واقعا لطف سے امام کتنے اچھے عبادتوں میں اور لگ جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ تمام چیزیں جو ہمیں امید دیتی ہیں آپٹیمسٹک لیول پہ، ایک ہمیں ہوپ دیتی ہیں، اس میں خوف اور رجا برابر رہنی چاہیے. یہ خوف اور رجا برابر نہیں ہوگی مسئلہ بگڑ جائے گا. اچھا، اب یہاں پر میں اس کو روک رہا ہوں اور روک کر ہم چلتے ہیں جو روایت سید ابن طاؤس نے نقل کی ہے. ایک اصول کافی میں ہے روایت درود کی حقیقت کے بارے میں. اچھا، میں آپ کو پہلے میرے لیے بھی سوال تھا کہ یہ صلوات مطلب کیا؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تو یہ خدا کیسے صلوات بھیجے گا؟ کیا جدھر بھی دیکھا میں نے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آئی، میں نہیں دیکھ پایا. ہو سکتا ہے یقیناً علماء نے کام کیا ہوگا، اس پہ لکھا ہوگا، لیکن میں نہیں دیکھ پایا. اصول کافی میں، خب یہ بھی ہمارے عالم ہیں شیخ کلانی، انہوں نے لکھا کہ صلوات رسول خدا تک جاتی ہے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے، اور صلوات خدا کی جانب سے کیا ہے، اور صلوات میری اور آپ کی جانب سے کیا ہے. یہ دیکھیں آپ، یہ کیا لکھا ہوا ہے. میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں روایت. اگر روایت یہ ہے، ایک تو شیخ صدوق نے چھٹے امام سے نقل کی ہے. خدا جب کہتا ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اللہ اور اس کے ملائکہ یصلون، خدا درود بھیجتا ہے رسول خدا پر. کیا مطلب؟ رحمت مسلسل جا رہی ہے رسول خدا کے پاس. ملائکہ جب بھیجتے ہیں تو کیا ہے؟ تزکیہ، یعنی یا رسول اللہ ہم آپ کو مانتے ہیں کہ آپ پاک و پاکیزہ ہیں. یا دوسرا معنی اس کا یہ، ملائکہ جتنی زیادہ رسول خدا پر درود بھیجتے ہیں جتنا زیادہ ملائکہ کی پاکیزگی بڑھتی ہے. دونوں معنی کیا جا سکتا ہے. اچھا، میرے اور آپ سے کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ دعا، یہ ہم دعا مانگ رہے ہیں پروردگار عالم سے. اچھا، اب یہاں پر امام کاظم علیہ السلام سے بھی نقل کیا. اب سید ابن طاؤس نے نقل کیا ہے امام صادق سے اس روایت کو، کہ راوی نے عبد الرحمن ابن کثیر، راوی کہتا ہے کہ سألتہ، امام صادق سے میں نے پوچھا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ ہے کیا؟ یہ کیا آیت ہے؟ آیت آپ سب کو یاد ہے. تو امام نے فرمایا صلاۃ اللہ تزکیۃ لہ فی السماء، یہ خدا کا وہ درود ہے، وہ صلاۃ خدا کی. جب خدا درود بھیج جائے کیا مطلب ہے؟ پاک کر رہا ہے رسول خدا کو آسمانوں میں. اب اس کو سن لیجئے اسی طرح سے. اگلا جملہ سنیے. میں نے پوچھا یبن رسول اللہ، یہ خدا کیسے پاک کر رہا ہے رسول خدا کو؟ اب تک چھٹے امام کا زمانہ ہے، رسول خدا جا چکے ہیں، اب کیا پاکیزگی، اب کیا پاکی عطا ہو رہی ہے رسول خدا کو؟ کیا مطلب پاک کر رہا ہے؟ فرمایا زکاہو، خدا نے پاک کیا ہے رسول خدا کو. کیسے؟ بِأَن بَرَّأَہُ، کہ خدا نے مبرہ کیا ہے، دور کر دیا ہے. عدالت میں کیا کہا جاتا ہے؟ جج کہتا ہے ایویڈنس سنیں، ہم آپ کو مجرم کو بری کر رہے ہیں، یعنی اس چیز سے دور کر رہے ہیں. یہ جو ایلیگیشن لگا تھا اس الزام سے آپ کو دور کر رہے ہیں، آپ بری ہو گئے، یعنی آپ رہا ہو گئے. برآہو، کہ خدا نے رسول خدا کو مبرہ کیا ہے، دور کر دیا ہے، بری کر دیا ہے. کوئی تعلق نہیں ہے رسول خدا کا کس سے؟ من کل نقص، کوئی بھی خامی، کوئی بھی رسول خدا کی ذات میں ڈیفیشنسی، و آفتن، اور کوئی بھی ایسی آفت. آفت کیا؟ کوئی بھی ایسا ڈیفیکٹ. کون سا ڈیفیکٹ؟ یہ عجیب جملہ ہے چھٹے امام کا اس نقل کے مطابق. ہر خامی سے، ہر آفت سے. آفت میں آپ کو بتاؤں عربی فارسی میں کسے کہتے ہیں؟ آپ نے گندم اٹھائی، خریدنے گئے، وہ جھڑ رہی ہے، یہ کیا؟ دکاندار کہے گا آفت آ گئی تھی اس پہ. گندم کا کھیت تھا آپ کا، آپ گئے، اس میں کیڑے لگ گئے تھے، خراب ہو گئی گندم. بارش آئی، اس میں ہیومیڈیٹی آ گئی، رطوبت، موئسچر آ گیا. پیڑ کو دیکھا آپ نے، سیب تھا، آم لگے ہوئے تھے، آم جو تھے وہ پک نہیں پائے،
کوئی بھی چیز جو پھلوں کے اندر کھانے پینے کی چیزوں میں آ جائے کہ جس کے بعد کھانے پینے کی وہ چیز اپنے اس ڈیزائرڈ جو لیول ہے آپ کا وہاں تک نہ پہنچ سکے، اس کو کہتے ہیں آفت آ گئی. سیدھی سی بات ہے، کیڑا لگ جائے، ٹڈی آ جاتی ہے، جب جو لوکسٹ ہوتی ہے آتی ہے، گرتی ہے کھیت پہ، پورا کھیت ختم کر دیتی ہے، اس کو بھی کہتے ہیں آفت. اور فقہ میں درج ہے آفت سماوی، آفت ارضی. سماوی بجلی گر گئی، بارش زیادہ ہو گئی، اولے گر گئے، برف آ گئی، آپ کی گندم کی فصل خراب، آفت سماوی. آفت ارضی، آپ نے آگ جلائی، پورے کھیت میں لگ گئی، کسی نے آگ جلا دی تو، یا کوئی زمین سے آنے والی آفت. آفت کا مطلب کیا؟ کوئی نقصان پہنچانے والی چیز. لہٰذا نہ رسول خدا کی ذات کو کوئی ایسی صفت ہے جو نقصان پہنچائے، اور نہ رسول خدا کی ذات میں کوئی نقص ہے، ڈیفیشنسی ہے، ڈیفیکٹ نہیں ہے. کون سی ڈیفیشنسی، کون سا ڈیفیکٹ؟ یلزم مخلوقاً. عجیب جملہ ہے یہ، واقعا میری تو سمجھ میں کیا، سوچ بھی نہیں سکتا میں اس کے بارے میں. خدا، مخلوق خدا میں جتنی بھی نقائص ہیں تم سوچ سکتے ہو، وہ ایک بھی رسول خدا میں نہیں ہے. یہ خدا کہنا چاہ رہا ہے. قل، تو میں نے پوچھا یا ابن رسول اللہ فصلاۃ المومنین، یہ جو مومنین صلات بھیجتے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ نے تو پاک کیا ہے، تو ہم رسول خدا کو پاک کر سکتے ہیں؟ نہیں، تو ہم کیوں بھیجتے ہیں؟ فرمایا یبرؤونہ، مومنین بھی رسول خدا کو پاک کرتے ہیں. یا ابن رسول اللہ کیسے؟ ایسے پاک کرتے ہیں کہ یعرفونہ، نبی کا تعارف کرواتے ہیں. جب ہم اور آپ پاک کرتے ہیں رسول خدا کو تو نبی کا تعارف کرواتے ہیں. بِأَنَّ اللَّهَ، یہ کہتے ہیں ہم درود کے ذریعے کہ خدا نے ہمارے نبی کو ہر خامی سے پاک رکھا ہے کہ جو مخلوقین میں آ سکتی تھی. ہر مخلوق کو خدا کی جو مصیبت تکلیف، غلط کا مصیبت تکلیف، ہر خدا کی مخلوق کو جو بھی آپ سوچیں، جو ڈیفیکٹ، ڈیفیشنسی، اس کے اندر ڈارک ایسپیکٹ، کوئی کچھ بھی جو آ سکتا ہے مخلوقات کو، ان کی خلقت میں اور ان کے خلق میں. خلق یعنی اخلاق، بیہیویئر، خلقت یعنی جسمانی ساخت. رسول، ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اس کو مانتے ہیں جو رسول خدا نے کیا، جو اللہ نے رسول خدا کو پاک کیا. ہم کہتے ہیں ہمارا نبی ایسا تھا. ہم کرتے نہیں ہیں پاک، ہم اعلان کرتے ہیں. فمن عرفہ ووصفہ بغیر ذلک، جو رسول خدا کا اس کے علاوہ تعارف کروائے اور اس کے علاوہ توصیف کروائے، فما صلی علیہ، اس نے رسول خدا پر درود بھیجا ہی نہیں. لہٰذا رسول خدا کی ذات کی کسی بھی خامی کی طرف کوئی دل میں رکھتا ہو، رسول خدا گئے دنیا سے، یہ چیز بتا کے نہیں گئے. یہ بتا دیتے تو، جس کی وجہ سے امت کو بہرحال رسول خدا نے نہیں چاہا. اب امت پریشان ہے کہ ناک میں پانی کیسے ڈالے. آپ کا عقیدہ یہ، آپ رسول خدا کو اس سطح پہ نہیں مان رہے جس سطح پہ رسول خدا، فما صلی اللہ علیہ، درود آپ نہیں بھیج رہے. لہٰذا جب درود بھیجتا ہے انسان تو اس کے دل میں یہ عقیدہ ہو کہ مخلوقین کو، مخلوقات الہی کو، جو خلق اور خلق میں ان کے کوئی بھی ڈیفیکٹ، کوئی بھی خامی، کوئی بھی کمزوری ہے، وہ ہمارے رسول میں نہیں تھی. رسول خدا نے نہیں رکھی، آسمانوں میں پاک کر دیا ہے بھیجنے سے پہلے. اب آپ اس کو دیکھ کر جناب سیدہ کا خطبہ پڑھیے، جو جناب سیدہ نے خطبہ دیا فدق کا، اور جا کر مسجد میں جا کر دیا ہے خطبہ فدق. اس میں رسول خدا کے بارے میں جو گفتگو فرمائی ہے، واقعاً وہ بڑی عجیب و غریب گفتگو ہے. فما صلی اللہ علیہ، تو فرمایا چھٹے امام نے کہ اس نے درود بھیجا ہی نہیں رسول خدا پر. اور پھر اس آیت کے بارے میں کہ تسلیمہ جو آیت آئی ہے، وہ یسلم تسلیمہ، یعنی جو بھی رسول خدا سے آیا ہے اس کے آگے سر اپنا جھکا دو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین.